بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج ہم 10ویں اردو کتاب کی تیسری نظم مرثیہ زمین کرب و بلا پڑھیں گے۔ کل پہلی بات مرثیے کے اجزاء جان پہچان ہو چکا ہے، اور ایک بند بھی میں نے پڑھا تھا، سرسری طور پر اس کو دوبارہ لیں گے۔ پوری نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشکل الفاظ جو آتے ہیں آپ ان کو سمجھ لیجئے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں مشکل لفظ ازل، شناسا۔ ازل کے معنی ابتدا سے، ہمیشہ سے، شناسا کے معنی جان پہچان۔ فلک کی جمع افلاک، سبک آسان، پا کے معنی پیر، سبک پا آسانی کے ساتھ چلتے آنا، قدم کے ذریعہ، پیدل۔ حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گئے۔ اسی کو کہا ہے کہ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یعنی سارے مشکل راستے آسانی کے ساتھ طے کر کے آ گئے، لیکن یہاں جب پہنچے ہیں تو قدم آگے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت حسین نے پوچھا کہ یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کہ یہ زمین سے ہم کو پہلے سے جان پہچان ہے۔ تو آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ دکھ اور پریشانی مصیبت کی زمین ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ یہ غالباً حضرت حسین نے کہا ہو، شاعر نے اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ معراج کے معنی ترقی، بلندی، عظمت، سیڑھی، گویا کہ یہ زمین کرب و بلا یہ ترقی کی معراج ہے، یہی خاک شفا ہے، اسی کے ذریعہ ہم کو ترقی ملنے والی ہے، عروج اور بلندی ملنے والی ہے۔ یہ پہلے بند کا مطلب ہوا۔ آگے سنیے، یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں۔ شبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاباں کے معنی چمکنا دمکنا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے تو حضرت حسین کا چہرہ چمکنے لگا یہ سن کر کے۔ فرمایا کہ لو مل گئی ہی منزل جانا، جانا کے معنی محبوب، منزل جانا محبوب کی منزل، مراد منزل مقصود، یہاں جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے وہ ہماری منزل مل گئی۔ باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیما، ہم راہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما۔ ہمارے خون نے عہد و پیمان اسی خاک سے کیا تھا کہ ہم حق کی آواز کو بلند کریں گے اور حق کے سامنے جھکیں گے نہیں، بھلے ہمارا خون بہہ جائے، ہم شہید کر دیے جائیں۔ گویا کہ ہمارے خون نے عہد و پیمان کیا تھا اسی خاک سے۔ ہم راہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما، اپنے ساتھیوں سے بولے یہیں سامان کھول دو۔ یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ نہر دریا، وہاں پر دریائے فرات تھا، صحرا جنگل بیابان، ترائی وادی، دریا کے کنارے جو
تر زمین ہوتی ہے، جو وادیاں ہوتی ہیں، اس کو ترائی کہتے ہیں۔ اگر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری، اگر اللہ کا فضل شامل حال رہا تو یہ نہر، صحرا، ترائی، یہ زمین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، دریا، جنگل، پہاڑ، یہ سب کے سب ہمارے ہوں گے۔ یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری، اگر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ منزل مقصود مل گئی، اب یہیں کے لیے خون نے عہد و پیمان باندھا تھا، اب ان ہمراہیوں سے کہا کہ یہیں سامان کھول دو، یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی، یہ سب ہماری ہے، اگر اللہ کا فضل شامل حال رہا۔ اس خواب کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، دیدہ ور عقل مند، تو اس زمین کو عقل مندوں نے پہچان لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو عقل مند کہا گیا ہے، اور حقیقت میں وہ لوگ عقل مند تھے۔ نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، نیوڑا دینا یعنی جھکا دینا، آشفتہ سر پریشان حال، یہ سب لوگ سفر کی تکان سے پریشان تھے، لیکن حضرت حسین نے جب کہا کہ زمین کو ہم نے پہچان لیا ہے، یہیں پہ سامان کھول دو، تو سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، حالانکہ وہ لوگ بہت پریشان تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ دشت جنگل، بیابان، صحرا، صدف سیب جس میں موتی رہتے ہیں، گوہر گوہر کی جمع، اس کے معنی موتی، موتی کو رہنے کے لیے سیب کی ضرورت پڑتی ہے جس کو صدف کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے سب ساتھی گویا کہ یہ گوہر ہیں، موتی ہیں، اور یہ دشت اور صحرا ان کے لیے سیب ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا سامان کھول دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، اور اب اس صحرا میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ صحرا ان موتیوں کے لیے صدف کا کام کرے گا۔ اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، تمام ساتھیوں نے اسباب سفر کھول دیا، یعنی اونٹ پر سفر کر رہے تھے تو اس کے کجاوے کو کھول دیا، خیمے جو ساتھ لائے تھے وہ لگا دیا گیا، رہنے کا انتظام کیا گیا۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، تشنہ لبی پیاس، تشنہ کے معنی پیاس، لب کے معنی ہونٹ، تشنہ لبی پیاس۔ جب یہ لوگ اپنا خیمہ لگائے تو دریا بھی بہت خوش ہوا کہ مجھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اور اہل بیت یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والے پانی پئیں گے اور اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ تو دریا نے اپنے لیے بہت بڑا شرف سمجھا، اس لیے شاعر بہت اچھے انداز میں کہہ رہا ہے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، پیاس کے قدم دریا نے چوم لیے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر والوں کے خیمے لگا دیے گئے دریا سے تھوڑے ہی فاصلے پر۔ ادھر یہ منظر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے خیمے لگا دیے، لیکن ابھی ان لوگوں نے تھوڑا آرام بھی نہیں کیا تھا کہ دشمنوں کی فوج امٹنے لگی، چاروں طرف سے ان کو گھیرنے لگے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، عدو کی جمع آدھا دشمن، ابھی دم بھی نہ لیا تھا، آرام بھی نہیں کیے تھے کہ دشمن آ گئے۔ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، جیسے بزدل آدمی اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، آنکھ بدل دیتا ہے، ایسی دنیا ہی
بدلنے لگی۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خیمے ان کے رفقا نے لگا دیے اور آرام کرنے کے لیے وہ لوگ اترے کہ اب آرام کریں، تو دشمنوں نے گھیر لیا اور یہ صحرا، یہ دشت جو بہت وسیع و عریض تھا، ہزاروں کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا، یہ حسد کرنے والے کے دل کی طرح چھوٹا ہو گیا۔ حاسد کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اندر ہی اندر وہ جلتا رہتا ہے، وہ دوسرے کی کامیابی، دوسرے کی عزت، دوسروں کی عظمت، دوسروں کی کامرانی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو جیسے حاسد کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ایسے یہ صحرا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنگ ہو گیا، کیونکہ چاروں طرف سے اعداء نے ان کو گھیر لیا تھا۔ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دنیا۔ کم ظرف کہتے ہیں کمینے آدمی کو، جس کو نہ اپنے وعدے کا خیال ہو، نہ اپنی بات کا خیال ہو، نہ اپنی زبان کا خیال ہو، ایسے آدمی کو کم ظرف کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میں جیوں احساں اٹھا کر، وہ بھی ایک کم ظرف کا، زندگی پیاری ہے لیکن اس قدر پیاری نہیں۔ یعنی آدمی کی زندگی اگر مل رہی ہو کسی کم ظرف کا احسان اٹھا کر کے، تب بھی ایک غیرت مند آدمی جو ہے ایسی زندگی کو نہیں لے گا۔ تو جیسے کم ظرف کے وعدے، کم ظرف اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، اسی طریقے سے سب پھر گئے۔ وہ دریا جو تشنا لبی کے قدم چوم رہا تھا، اس دریا پر پہرا لگا دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو وہاں سے پانی لینے سے روک دیا گیا۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، یعنی دریا بھی پھر گیا، وہاں سے پانی ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی لینے کے لیے جاتا تو دشمن کی فوج وہاں پر تعینات تھی، وہ لوگ پانی لینے نہیں دیتے تھے۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ گویا کہ گلشن سے یعنی باغ سے پھولوں کا سفینہ نکالا گیا، پھولوں کا قافلہ نکالا گیا، پھولوں کی کشتی نکالی گئی، پھر ریت پر آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، پھر ریت پر آ کر کے یہ شہیدوں کا قافلہ، یہ شہیدوں کی کشتی، ان کا سفینہ آ کر کے ٹھہر گیا۔ گویا کہ ان پھول جیسے مقدس، پھول جیسے پاکیزہ، پھول جیسے نازک، پھول جیسے بدن والے پاکیزہ لوگوں کے مقدر میں اب شہادت ہی ٹھہری ہے کہ دشمن ان کو شہید کیے بغیر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، سفینہ کے معنی کشتی۔ جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار۔ یزید کی فوج نے آ کر کے گھیر لیا تھا، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ یزید کے لیے بیعت کریں، یعنی یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لیں، عہد کر لیں۔ بیعت اسلامی قانون کے مطابق کسی کو امیر ماننے کا عہد ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تسلیم کرنے کا عہد ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ بیعت کریں یزید کے لیے، لیکن حضرت حسین یہ صدق و سچائی کے علمبردار تھے، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں یہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا انکار کرنا تھا، گویا کی سچائی نے جھوٹ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کا انکار کرنا تھا، سوداگران خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، خون کے سوداگر یعنی دشمن جو تھے، ان کے جسم پر ہتھیار سجنے لگے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے لیے۔
سوداگر خون، خون کے سوداگر، مراد اس سے دشمن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یزید کے فوج کے لوگ۔ میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، ان کی فوج بڑی تھی، ان کے پاس اسلحہ کافی تھا، ساز و سامان تھا، میدان کے اندر جنگ کے اسلحے کا انبار لگا دیے اور اپنے فوجیوں سے کہہ دیا کہ سب ہتھیار لگا لو، سجا لو، اب جنگ کرنی ہے۔ حضرت حسین نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اب ان کو اور ان کے رفقا کو شہید کرنا ہے۔ شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، حق کے مقابل میں شر، سچ کے مقابل میں جھوٹ، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شر حق کے مقابل، حق اس کے مقابل میں کبھی باطل استعمال کیا جاتا ہے، کبھی شر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، حق سے جنگ لڑنے کے لیے، اس کے مقابل پر آنے کے لیے شر تیار ہو گیا۔ جھوٹ صدق کے، سچائی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بند کا آخری شعر ہے، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ سودا کے معنی یہاں پر معاملہ ہے کہ جن لوگوں کے ضمیر سوئے ہوئے تھے انہوں نے جبر سے سودا کر لیا، اپنا معاملہ کر لیا کہ ہم ظلم کریں گے، ستم کریں گے، جبر کریں گے، تشدد کریں گے۔ لیکن جن کا ایمان بیدار تھا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے صبر سے سودا کر لیا، اپنا معاملہ طے کر لیا کہ دیکھو ہماری جان بھلے ہی چلی جائے، ہم جام شہادت نوش کر لیں گے، لیکن کذب کے اوپر کبھی بھی ہم بیعت نہیں کریں گے، شر کے مقابل میں کبھی ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ جن کا ایمان بیدار تھا وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جن کا ضمیر سویا ہوا تھا انہوں نے جبر سے، تشدد سے اپنا معاملہ طے کر لیا، یعنی حضرت حسین کے مقابل آ گئے۔ یزیدیوں کا انہوں نے ساتھ دیا، حضرت حسین جو حق پر تھے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کا ساتھ دینے والے بیداری ایمان والے تھے، انہوں نے صبر سے سودا کیا تھا، انہوں نے ساتھ دیا۔ میرے عزیزو، یہاں تک مرثیہ کے اشعار پورے ہوئے۔ اب صرف 1 منٹ کے اندر میں خلاصہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مشقی سرگرمیاں ہیں، معنی اشارات وغیرہ بعد میں پڑھیں گے۔ خلاصہ، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے تشریح کر دی ہے، پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسا ہے، جانی پہچانی ہے۔ اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کر لیا، یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں۔ جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے، یعنی حق و صداقت کا جھنڈا یہیں سے بلند ہوگا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی کربلا یہ حق و صداقت کی نشانی اور علامت بن گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے، عظمت اور بلندی کی سیڑھی ہے۔ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمکنے لگا، تابا کے معنی چمکنا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی تو ہم آنا چاہتے تھے، یہی سامان کھول کر قیام کرنا چاہیے۔ یہ نہر، صحرا اور وادی ہماری ہے، یہاں نہر سے مراد دریائے فرات ہے۔ خدا کا فضل رہا تو اب یہ سارے ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیدہ ور تھے، عقل مند تھے، اگرچہ وہ پریشان تھے،
مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دیے اور یہیں قیام کرنے لگے۔ قافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے، ہے نا، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عورتوں کے لیے خیمے لگائے گئے، گھر والوں کے لیے۔ لیکن اسی اثنا میں، یعنی اسی درمیان، دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتھیار سجانے اور صف لگانے لگے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والوں نے بہت سے خطوط روانہ کیے تھے۔ جب ان خطوط کو حضرت حسین نے بتایا تو سب مکر گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا، اور جو بہت ہی بے شرم بے حیا قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے خط لکھا تھا لیکن اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اتنی بے شرمی کا مظاہرہ کیا اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ وہ دریا جو آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار تھا، اس پر پہرا تعینات کر دیا گیا تاکہ پانی آپ کے ساتھی لوگ نہ لے سکیں۔ یہ جنگل بیابان جہاں پر قیام کیا گیا تھا بہت لق و دق صحرا ہے، لیکن جیسے حاصل دل چھوٹا ہوتا ہے اسی طریقے سے صحرا بھی چھوٹا ہو گیا۔ جس طریقے سے کم ظرف اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، اسی طریقے سے دریا بھی پھر گیا اور سارے لوگ مکر گئے۔ شر اور خیر ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ ایک طرف حکمراں کا جبر تھا، ظلم و تشدد تھا، دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔ یزید کے فوج والے یہ جبر کرنے والے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی لوگ صبر کرنے والے تھے۔ میرے عزیزو، یہیں پر آج کا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔